تو ہم نقشہ حل کر رہے تھے بھائی. دو صورتیں گزر گئیں بھائی. مکیلات موزونات اور معدودات متقاربہ کی ساری صورتیں گزر گئیں. معدودات غیر متقاربہ کی بھی ساری صورتیں گزر گئیں بھائی. اب ہم مزروعات متفاوتہ جو مزروعات غیر متقاربہ ہیں بھائی اس کا حل کرتے ہیں بھائی. یہ مزروعات غیر متقاربہ ہے مولانا. مثلا قرآن قدیم زمانے میں کپڑا ہوتا تھا, میں نے بتایا ہاتھ سے بنا جاتا تھا, تو لہذا اس کے سارے گز ایک جیسے نہیں ہوتے تھے. کہیں اچھا بن گیا, کہیں ذرا ہاتھ ہل گیا تو زیادہ اچھا نہیں ہے بھائی. سمجھے؟ اسی طرح زمین ہے مولانا. زمین بھی اگر سڑک کے کنارے ہے تو اس کا ہر گز ایک دوسرے کے برابر نہیں. جو سڑک کے قریب جو ہوں گے ٹکڑے اس کے وہ زیادہ مہنگے, جو پیچھے ہوں گے وہ ذرا سستے ہوں گے بھائی. تو یہ مزروعات غیر متقاربہ میں سے ہوا بھائی. اب بھائی پہلی صورت یہ نقشے میں جو ذکر ہو رہی ہے, پہلی صورت کون سی ہے؟ جب ہر فرد یا ہر پیمانے کی قیمت تو ذکر ہے لیکن کل مقدار ذکر نہیں. مثلا ایک شخص تھا بھائی, اس کے پاس جو قدیم کپڑا ہے وہ اس کو بیچ رہا ہے, اور بیچتے ہوئے کیا کہتا ہے, یہ کپڑا میں نے آپ کو کتنے میں بیچا؟ 100 روپے میں یہ کپڑا میں نے آپ کو بیچا. ہر گز کتنے کا؟ 20 روپے کا. ہر گز کتنے کا؟ کل مقدار ذکر کی کتنے گز ہے؟ نہیں, کل مقدار اس نے ذکر نہیں کی بھائی. کپڑے کی بات کر رہا ہوں, پیسوں کی بات نہیں کر رہا بھائی. کپڑے کی اس نے کل مقدار ذکر نہیں کی کہ کتنے گز ہے, البتہ ہر گز کی قیمت ذکر کر دی. تو پھر وہی ضابطہ لگنا چاہیے کہ جب کل کی اضافت ایسی چیز کی طرف ہو جس کا منتہا معلوم نہ ہو تو وہ کتنے کو شامل ہوگا؟ ادنا اور اقل کو, کیونکہ ادنا اور اقل ایک وہ معلوم ہے اور کل کتنے ہیں وہ مجہول ہیں, تو لہذا معلوم اس سے لے لیں گے بھائی مراد. اور تو ایک میں بے یہاں صحیح ہونی چاہیے, لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں ایک میں بھی بے صحیح ہے, ایک گز میں بھی بے صحیح ہے. کیوں نہیں صحیح؟ وجہ یہ کہ یہ مزروعات غیر متقاربہ ہیں, یعنی اس کے سارے افراد ایک جیسے نہیں ہیں, مختلف ہیں. تو اگر ایک میں بھی بے کو جائز قرار دے دیں تو اس صورت میں مشتری کہے گا مجھے اچھی والی جگہ سے کاٹ کر دو, اور بائیں کیا چاہے گا خراب والی جگہ سے اس کو کاٹ کر حوالے کرے. تو جھگڑا آئے گا یا نہیں آئے گا بھائی؟ لہذا اس وجہ سے بیع ہی فاسد ہوگی. بیع کو کیا قرار دے دیا؟ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اگلی بھائی کیا صورت ذکر ہوئی ہے نقشے کے اندر؟ جب کل مقدار ذکر کر دی لیکن ہر ذرا کی قیمت ذکر نہیں کی. مثلا ایک شخص کے پاس وہی کپڑا ہے, وہ اسے بیچ رہا ہے. اس نے کہا یہ 5 گز کپڑا میں نے آپ کو 100 روپے میں بیچ دیا. کتنے گز؟ یہ 5 گز کپڑا میں نے آپ کو 100 روپے میں بیچ دیا. تو کل مقدار کتنی ہوئی کپڑے کی؟ 5 گز. وہ ذکر کر دی, لیکن ہر گز کتنے کا ہے وہ اس نے ذکر کیا؟ وہ ذکر نہیں کیا. تو لہذا یہاں 3 صورتیں بن سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کپڑا برابر نکلے پورے 5 گز, پھر تو بیع صحیح ہو گئی. لیکن اگر کپڑا کم یا زیادہ نکلتا ہے پھر کہتے ہیں اگر کپڑا کم نکل آئے, اس نے 5 گز کہے تھے, کتنے نکل آئے؟ 4 گز نکل آئے بھائی, کپڑا کم نکلا. تو اس صورت میں کتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ پورے دینے پڑیں گے مشتری کو بھائی. 4 گز نکل آیا, چاہے 3 گز نکلا, چاہے 2 گز نکلا, چاہے 1 گز نکلا مولانا, اس کو کتنے دینے پڑیں گے؟ پورے پیسے دینے پڑیں گے. البتہ اس کو اختیار ہوگا, لینا چاہتے ہو تو لے لو, نہیں لینا چاہتے تو نہ لو بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لینا چاہتے ہو تو لے لو, نہیں لینا چاہتے تو نہ لو بھائی. بھائی کیوں؟ کپڑا تو کم نکل آیا ہے, پیسے کیوں نہیں کم ہو رہے؟ وجہ یہ مولانا آپ کو ضابطہ لکھوایا تھا باقاعدہ کہ پیسے سمن کس کے مقابلے میں آتے ہیں؟
اصل اور عین کے مقابلے میں آتے ہیں، وصف کے مقابلے میں نہیں آتے. اور یہ ذراع کپڑے کے اندر کیا ہے؟ وصف ہے. تو وصف میں کمی آئی تو پیسوں میں کمی آئے گی نہیں. وصف میں وصف کم ہونے سے پیسے کم نہیں ہوتے. ضابطہ لکھوایا تھا آپ کو بھائی، ما يتعین بالتضعیف والتشخیص فالزیادۃ والنقصان فیہ وصف. بھائی وصف ذراع، ہاں آپ نے کہا ذراع میں اصل بننے کی بھی صلاحیت ہے، لیکن وہ تب اصل بنے گا نا جب ہر ذراع کی قیمت ذکر کرے گا. اس میں اصل بتلایا تھا یا نہیں، لکھوایا تھا یا نہیں بھائی میں نے؟ اس میں اصل بننے کی صلاحیت ہے، اور وہ اصل کا قائم مقام بن جاتا ہے. کس وقت بنتا ہے؟ جب ہر ذراع کی قیمت ذکر کرے. اور یہاں اس نے ہر ذراع کی قیمت ذکر کی ہے نہیں کی، اس نے صرف کل مقدار ذکر کی ہے، کل پیسے ذکر کر دیے بس مولانا. اب یہ وصف ہے تو وصف ہی شم ہے بھائی، اور اصل یہاں نہیں بن سکتا. تو لہٰذا کپڑا کم نکلا تو کیا کرنا پڑے گا مشتری کو؟ سامان پورے لینے پڑیں گے. سامان کے اندر کسی قسم کی کمی، لیکن ساتھ اختیار بھی ہوگا بھائی. اس کا ارادہ تو 5 گز لینے کا تھا، اور کپڑا تو کیا ہوا 4 نکلا ہے، یا 1 گز نکلا ہے، یا 2 گز نکلا ہے. لہٰذا اختیار ہے. لینا چاہتے ہو تو پورے 100 روپے دے کر یہ سب لے لو، اور اگر نہیں لینا چاہتے تو چھوڑ دو. صورت سمجھ میں آ گئی. اور اگر کپڑا زیادہ نکل آیا، 5 کے بجائے 6 گز نکلا، یا 7 نکلا، یا 8 نکلا، یا 10 نکلا والا، اب کیا کریں گے بھائی؟ کپڑا زیادہ ہوا تو کیا ثمن بڑھیں گے؟ کیونکہ یہ ذراع بڑھ رہے ہیں، اور ذراع تو وصف ہے، اور وصف کے بڑھنے سے ثمن نہیں بڑھتے. لہذا جتنا بھی زیادہ نکل آئے، بائع کو مشتری کو وہی پیسے دے کر اس کو لے لے گا، اور بائع کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ روک لے کپڑے کو. سارا کا سارا کپڑا کس کا ہو جائے گا؟ مشتری کا، انہیں پیسوں. صورت سمجھ میں آ گئی. تو بائع کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ روک لے اب پیسے. یہ تو وہ صورت تھی جب کل مقدار ذکر کی، لیکن ہر ذراع کی قیمت ذکر. اگلی صورت جو آ رہی ہے نقشے کے اندر، کل مقدار بھی ذکر کرتا ہے اور ہر ذراع کی. اب مولانا اب کیا ہوگا؟ ذراع اصل بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ذراع کے اندر اصل بننے کی بھی صلاحیت. اور جب ہر ذراع کی قیمت اس نے باقاعدہ ذکر کر دی کل مقدار کے ساتھ ساتھ، تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ اصل. اور اصل کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ثمن بڑھتے ہیں، اور اصل کم ہو تو ثمن بھی. اب آسان ہے مسئلہ آپ کے لیے نکالنا بھائی. ایک آدمی نے دوسرے کے ہاتھ وہ کپڑا بیچا. کیا کہتا ہے؟ یہ کپڑا میں نے آپ کو، یہ 5 گز کپڑا ہے، میں نے آپ کو 100 روپے میں بیچا. آپ کے ہاتھ پر 100 روپے میں بیچا. ہر گز کتنے کا ہے؟ 20 روپے کا ہے. اب کپڑے کو ماپا تو برابر نکل آیا، تو صحیح پکڑا ہی کوئی نہیں. اچھا اگر کم نکل آیا بھائی، 4 گز یا 3 گز نکل آیا، تو 3 گز نکل آیا تو کیا کریں گے؟ اب کتنے میں لے گا مشتری؟ 3 گز کے پیسے شمار کر لیں گے، 60 روپے میں مشتری لے گا. لیکن ساتھ ساتھ اس کو اختیار بھی ہے، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے. کیوں بھائی اختیار ہم نے کیوں دیا اسے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی ضرورت ہی سے پوری نہیں ہو رہی بھائی، تو لہٰذا اس کو اختیار ہے، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے. یہ تو تھی کمی والی صورت. اور اگر زیادہ نکل آئے تو مثلاً 6 گز نکل آیا کپڑا، اب کتنے میں لینا پڑے گا؟ اب اصل کی بن چکا ہے مولانا گز، لہذا اب گز بڑھے تو پیسے بھی بڑھ گئے. تو یہ 120 روپے میں لینا چاہے تو لے لے، لیکن ساتھ ہی اس کو اختیار بھی ہے کہ چھوڑنا چاہو تو. کیوں بھائی؟ اسے کپڑا تو زیادہ مل رہا ہے، اس کا فائدہ تو ہو رہا ہے، لیکن ساتھ نقصان بھی ہو رہا ہے، 20 روپے بھی زیادہ دینے پڑ رہے ہیں. لہٰذا اس کو کیا دے دیں گے؟ اختیار دے دیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی. اب نقشے میں اگلے ہے کیا بھائی؟ مزروعات متقاربہ. آج کل کے کپڑے کا مسئلہ آ گیا مولانا. آج کل کپڑا مشین پہ بنتا ہے، سارا ایک جیسا ہوتا ہے.
لہذا اب کسی نے آج کل کے کپڑے میں سے دوسرے کو کیا کہا، یہ کپڑا میں نے آپ کو 100 روپے میں بیچا، ہر گز کتنے کا ہے؟ پہلی صورت بناؤ بھائی، جو ہر زرا کی قیمت ذکر ہو رہی ہے، بس ہر گز کتنے کا؟ 20 روپے کا۔ کل مقدار نہیں ذکر کی کتنے گز کپڑا ہے، 5 ہے، 6 ہے، 7 نہیں، صرف کیا ذکر کیا؟ اس کا صرف اس کا ریٹ ذکر کر رہا ہے، اس کی قیمت ذکر کر رہا ہے، ہر فرد کی مولا تو کہتا ہے یہ کپڑا میں نے آپ کے ہاتھ 100 روپے کا بیچا، ہر زرا کتنے کا؟ 20 روپے کا۔ تو وہی ضابطہ لگے گا مولانا کہ جب کل کی اضافت ایسی چیز کی طرف ہو جائے جس کا منتہا معلوم نہ ہو تو وہ ادنا اور اقل کو شامل ہوگا، اور وہ کتنا ہے؟ 1 ہے۔ لہذا یہاں بھی بے کتنے میں جائز ہوگی؟ 1 ذراع میں جائز ہوگی مولانا، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اب جھگڑا نہیں، وہ کہیں سے بھی کاٹ کر دے دے، ایک جیسا کپڑا ہے، بشرطے کے ایک شرط بڑھاؤ، بشرطے کے وہ 1 گز کاٹنے سے کپڑے کا نقصان نہ ہوتا ہو۔ اگر 1 گز کاٹ لیتے ہیں تو بائی کی کسی کام کا ہی نہیں رہتا، پھر اب اسے کسی کا سوٹ ہی نہیں بن سکتا، کون اس سے لے گا بھائی؟ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں 1 گز میں بھی نہیں ہوگی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو مزروعات متقاربہ میں جب صرف ہر ذرا کی قیمت ذکر کی جائے تو پھر 1 ذراع میں کیا ہو جائے گی؟ بے صحیح ہو جائے گی، بشرطے کے وہ 1 گز کاٹنے سے باقی کپڑے کو نقصان نہ ہوتا ہو۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ دوسری صورت نقشے میں کیا ہے؟ جب کل مقدار ذکر کرتا ہے لیکن ہر ذراع کی قیمت ذکر نہیں کرتا، یہ وہی حکم ہے جو اوپر والے میں بیان ہوا۔ اگر برابر نکلے صحیح، اگر کم نکلے سمن پورے ہی دینا پڑیں گے، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ سمجھنے وقت میں کمی آئے گا تو اس سے سمن ہی کم ہوگا، تو پورے پیسے دے کر لے اور ساتھ سے اور اگر زیادہ نکل آیا تو کس کا؟ مشتری کا ہوا، بائی کو کسی قسم کا کوئی اختیار۔ چوتھی صورت کیا تھی؟ نقشے کے اندر آخری صورت جو آ رہی ہے، کل مقدار بھی ذکر کرتا ہے ان کے اندر اور ہر فرد کی قیمت بھی ذکر کرتا ہے، ہر ذراع کی قیمت بھی ذکر کرتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھائی اگر برابر نکلے تو بے صحیح، مثلا کیا کہہ کر کپڑا بیچے، یہ کپڑا میں نے آپ کے ہاتھ بیچا، 5 گز کپڑا ہے 100 روپے میں، ہر گز کتنے کا؟ تو کل مقدار بھی ذکر کی 5 گز اور ہر گز کی قیمت بھی ذکر کی 20 روپے میں۔ اب برابر نکلا تو بے صحیح، اگر کم نکلا تو سمجھ بھی کم ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ بائی کو مشتری کو اختیار بھی ہوگا، اگر زیادہ نکلا تو سمجھ بھی زیادہ ہوں گے اور ساتھ ساتھ مشتری کو اختیار بھی ہوگا۔ اچھی طرح سب کو یہ مسائل سمجھ میں آ گئے بھائی؟ اچھا چلیے اب ذرا قدوری میں دیکھیے بھائی، صاحب قدوری یہی مسائل بیان کریں گے۔ آپ نے مجھے بتلانا ہے بھائی اب کہ یہ کس قبیل کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، مزروعات کا ہے، مثیلات کا ہے، موزونات کا ہے، معدودات متقاربہ کا ہے، غیر متقاربہ کا ہے۔ اب آپ بتاتے جائیے۔ کہتے ہیں ومن باع، مل گئی عبارت بھائی؟ ومن باع صورت طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند ابي حنيفه رحمه الله وبطل في الباقي الا ان يسمى جملة خبزانها۔ اور جس نے بیچا، کبرا کہتے ہیں ڈھیر کو مولانا، ڈھیر بھائی، طعام بھائی غلہ بھائی، گندم کو میں نے بتلایا مراد غلہ ہے ہر قسم کا۔ ومن باع صورت طعام، اور جس نے گندم کا ڈھیر بیچا، کس ریٹ پر بھائی؟ کس؟ کل قفیز بدرہم،
کون سی صورت ہے؟ وہ جو جی اچھا، گندم کا ڈھیر بیچا، یہ کس قبیل سے ہے بھائی؟ مکیلات کے قبیل سے. اور اس کی کون سی صورت ذکر ہو رہی ہے جب صرف کس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے؟ ہر پر کی قیمت کو. لہذا کتنے میں ہونی چاہیے؟ یہی فرما رہے ہیں جاز البیع فی قفیز واحد عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. بے جائز ہے ایک قفیز میں. قفیز پیمانہ ہے بھائی، وہ برتن خاص جس میں ماپتے ہیں بھائی گندم. ایک قفیز میں امام صاحب کے نزدیک وبطل فی الباقی، اور باقی کے اندر بے کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. الا ان یسمى جملۃ قفزانھا، مگر یہ کہ وہ ذکر کر دے جملۃ قفزانھا، سارے کے سارے قفیز، تمام قفیز کی مقدار وہ کیا کر دے؟ ذکر کر دے کہ یہ کتنے قفیز ہیں، یہ ڈھیر کتنے قفیز ہے، 50 ہے، 60 قفیز ہے، یہ بھی ساتھ ذکر کیا ہو. جی وقال ابو یوسف رحمہ اللہ ومحمد رحمہ اللہ یصح فی الوجہین، اور شیخین صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح ہو جائے گی فی الوجہین، میں دونوں صورتوں میں. کون سی دو صورتیں؟ ہاں، تمام قفیزوں کی مقدار ذکر کرے یا ذکر نہ کرے، دونوں صورتوں میں بے صحیح ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے کل مقدار مجہول ہو جاتی ہے اگر ذکر نہ کرے، لیکن کوئی حرج نہیں، دونوں وہیں پر ہیں، ماپ کر کیا کر لیں گے؟ اس جہالت کو دور کر، اس لاعلمی کو دور کر لیں گے. ومن باع قطیع غنم، اور جس نے بیچا بھیڑ بکریوں کا ریوڑ. غنم اور شات ان کا ایک معنی ہے. آگے شات کا لفظ آ رہا ہے مولانا، کلو شات. غنم اور شات ایک معنی ہے، بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے، مذکر مؤنث ہر قسم. اور قطیع کہتے ہیں ریوڑ کو، ریوڑ گلا. اور جس نے بیچا بکریوں کا، بھیڑ بکریوں کا ریوڑ بھائی. کل شات بدرہم، کس طریقے پر بیچا؟ کیا ہر بھیڑ بکری کتنے کی ہے؟ 1 درہم کے بدلے ہے. جی مولانا، بھیڑ بکریاں بیچی، یہ کون سی قسم ہوئی؟ معدودات غیر متقاربہ. اور صرف قیمت ذکر کر رہا ہے ہر بھیڑ بکری کی، کوئی مقدار ذکر. آپ کیا حکم لگائیں گے؟ ایک میں بے صحیح ہونی چاہیے تھی، لیکن اس میں بھی کیا ہے؟ فاسد. کیوں؟ کیا جھگڑا کیا آئے گا؟ مشتری چاہے، اگر ہم کہیں ایک میں بے صحیح ہو گئی تو پھر مشتری چاہے گا میں اچھی سی بکری نکالوں، اور بھائی چاہے گا میں اسے رسید دوں، جھگڑا آئے گا. ومن باع قطیع غنم کل شات بدرہم، اور جس نے بیچا بکریوں کا ریوڑ، ہر بکری جو ہے 1 درہم کے عوض میں، 1 درہم کے بدلے میں. فالبیع فاسد فی جمیعها، تو بیع فاسد ہے ان سب کے اندر، یعنی کسی ایک میں بھی نہیں ہوگی. وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ ثَوْبًا مُزَارَعَةً، اور اسی طرح جس شخص نے بیچا کپڑے کو مزارعۃ، مولانا زارع یزارع مزارعۃ بھائی باب مفعلہ ہے. زارع کا معنی ہے گزوں کے حساب سے بیچنا. اس حساب سے بیچنا، ہاں سمجھ میں، یعنی کپڑے کو بیچ رہا ہے، گن کر نہیں بیچ رہا، تھان یا اس کے ٹکڑے نہیں بیچ رہا، بلکہ اس کو کس اعتبار سے بیچ رہا ہے؟ گزوں کے حساب سے. اور اسی طرح جس نے بیچا بھائی، اور اسی طرح ہے یعنی بے فاسد ہے. اور اسی طرح جس شخص نے بیچا کسی کپڑے کو گزوں کے حساب سے، کل ذراع بدرہم، ہر ذراع کو 1 درہم کے بدلے.
وَلَمْ يُسَمِّ جُمْلَةَ الزُّرْعَانِ، اور اس نے ذکر نہیں کیا تمام زراعوں کو. پورے زراع کتنے اس کو اس نے ذکر. بھائی کس کو بیچ رہا ہے؟ کپڑے کو. تو کون سی صورت ہوئی ہے؟ کس قبیل سے ہوا؟ مزروعات. کون سے مزروعات؟ جی غیر متقاربہ، کیونکہ قدیم زمانے میں ایک جیسا کپڑا سارا ایک جیسا ایسا تو بہت مشکل تھا، ہاتھ سے بنتا تھا. تو یہ مزروعات غیر متقاربہ کی بات ہو رہی ہے. اور کون سی صورت ذکر ہو رہی ہے؟ نقشے کے اندر پہلی یعنی دوسری صورت جو بنتی تھی کہ کل ہر زراع کی قیمت تو ذکر کر رہا ہے لیکن کل زراع ذکر. تو کیا حکم بتایا تھا وہاں؟ بے فاسد. وہی بتلا رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہے، یعنی جیسے پیچھے بے فاسد ہم نے بتلائی تھی، یہاں بھی بے فاسد ہے جو کپڑے کو گزوں کے حساب سے بیچتا ہے. کل زراع بدرہم، ہر زراع ایک درہم کے بدلے. وَلَمْ يُسَمِّ جُمْلَةَ الزُّرْعَانِ، اور تمام زراع کو یعنی کل مقدار کو ذکر نہیں کرتا. وَمَنِ ابْتَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ عَلَىٰ أَنَّهَا 100 قَفِيزٍ ب100 دِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ. جی وَمَنِ ابْتَاعَ، ابتاع یبتاع کے معنی ہیں خریدنے کے معنی. باع کا لفظ آتا ہے، اس سے مراد ہوتا ہے بیچنا یہاں، لیکن ابتاع کا لفظ ہے تو اس کا کیا ترجمہ کرنا ہے آپ نے؟ خریدنا. وَمَنِ ابْتَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ، اور جس شخص نے خریدا غلے کا ڈھیر، عَلَىٰ أَنَّهَا، عَلَىٰ شرط کے لیے آیا، اس شرط پر کہ أَنَّهَا 100 قَفِيزٍ ب100 دِرْهَمٍ، کہ یہ 100 قفیز ہیں کتنے کے بدلے میں؟ 100 درہم کے عوض میں. فوجدها اقل، اچھا غلے کا ڈھیر کون سے قسم ہے مولانا؟ کس قبیل سے ہے؟ مکیلات. اور کون سی صورت ذکر ہو رہی ہے؟ 100 قفیز ب100 درہم. کون سی صورت ہے؟ جی بھائی نقشے کے اندر جو تیسری اور چوتھی دونوں صورتوں کا ایک ہی حکم میں نے بتلایا تھا، کل مقدار ذکر کر دے تو اس کے بعد اب ہر فرد کی قیمت ذکر کرے یا ذکر، کیونکہ جب کل مقدار ذکر کر دی اور کل پیسے ذکر کر دیے تو ہر قفیز کی قیمت خود بخود نکل آئی. بھائی تقسیم کرتے ہیں تو جس نے غلے کا ڈھیر خریدا اس شرط پر کہ انها 100 قفیز ب100 درہم، کہ یہ 100 قفیز ہیں 100 درہم کے بدلے میں. فوجدها اقل، تو اس نے اس کو کام پایا، من ذالک، اس مقدار سے. کان المشتری بالخیار، تو مشتری کو اختیار ہے. ان شاء اخذ الموجود بحصته من الثمن، اگر چاہے تو لے لے اس موجود کو اس کے حصے کے بقدر ثمن میں سے، اس کے حصے کے بقدر یعنی اس کے جتنے پیسے بنتے ہیں اتنے میں چاہے تو لے لے. وَإِن شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ، اور چاہے تو بیع کو کیا کر دے؟ فسخ کر دے. کم نکلے. اس نے کیا کہا تھا؟ 100 قفیز، کتنے کے بدلے؟ 100 درہم کے بدلے کتنے نکلے؟ 90 قفیز نکلے. تو اتنے ہی پیسے ان کے کتنے بنتے ہیں؟ 90 درہم دے کر لے لے. اور چاہے تو بھائی اختیار کیوں دیا گیا اسے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی ضرورت اس سے پوری نہ ہو گئی، تو اس پہ صفقہ عقد تقسیم ہو گیا. اسے چاہیے تھے 100 بھائی، اور اب اسے 10 آگے جا کر لینے پڑے. وَإِن وَجَدَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر اس نے اس سے زیادہ پایا ان کو بھائی، یعنی 100 کے بجائے کتنے نکل آئے؟ 110. پھر کیا حکم تھا؟ بھائی بیع 100 کی ہوئی ہے تو 100 قفیز لے لے گا، باقی کس کے ہو گئے؟ بائیں کے پاس رہ جائیں گے. تو کہتے ہیں وَإِن وَجَدَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر اس سے زیادہ پایا فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ، تو زیادتی وہ زائد جو ہے کس کے لیے ہے؟ بائع کے لیے ہے.
چلیے مولانا هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.